ثم اتبع سببا۔ حضرت ذوالقرنین کی دو مہموں کا ذکر ہو چکا، ایک مغربی اور ایک شرقی۔ ایران کا کم سے کم اتنا تو حدود اربع سب کو معلوم ہے کہ جنوب میں اس کے سمندر ہے، ادھر کسی مہم کا سوال نہیں۔ تو اب تیسری مہم جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ شمال ہی کی جانب۔ تاریخ میں سائرس کی شمالی مہم میں کئی ملتی، کیسپین کے مشرقی جانب بیکٹریا کا علاقہ جو ابھی میں بتا رہا تھا، باختر، بلخ و بخارا کا علاقہ، اس کو بھی فتح کیا، اور ان کی حدود جیسا کہ میں نے عرض کیا دریائے سندھ کے ساحل تک۔ اور دوسری مہم وہ تھی کہ جو پھر کیسپین کے ویسٹ میں، یہ جسے کوہ قاف کہتے ہیں، پریوں والا کوہ قاف، اور کوکیشیا اور قفقاز، کاسکس جہاں آباد ہے، یہ اکثر علاقہ اس وقت رشیا کی حدود میں، جارجیا، کوکیشیا، یہ علاقے ہیں، آرمینیا، اور اس کے نیچے کا جو علاقہ وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہ کچھ تو ترکش کردستان ہے، کچھ ایرانین کردستان ہے، اور کچھ عراق کا کردستان ہے، یہ تین علاقے۔ ادھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ شمالی جو وحشی اقوام تھیں، ان کا حملہ ظاہر بات ہے کہ ان دروں ہی سے ہوتا تھا، جیسے ہندوستان میں درہ خیبر جو آیا ادھر سے آیا، شمال میں تو کوہ ہمالیہ، حالانکہ دو عظیم تہذیبیں رہی جن کو کوہ ہمالیہ جدا کرتا رہا، ادھر چائنا اور ادھر ہندوستان۔ ادھر سے کوئی مہم کبھی نہیں ہوئی، کوئی فاتح نہیں آیا، اس لیے کہ ایک بڑا نیچرل بیریئر موجود تھا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے دو دیواروں کے مابین، یہ وہ دو متوازی سلسلہ ہائے کوہ ہے، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو ان دونوں سے بڑے انہوں نے پایا ایک قوم کو جو غیر متمدن تھی، کوئی بات سمجھ میں اس کے نہیں آتی تھی۔ لا یکادون یفقہون قولا، یہ تہذیب اور تمدن کا وہ پریمیٹو دور جس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، اور ان میں وہ فہم اور شعور اس درجے کا نہیں ہوتا، اس کو تعبیر کیا لا یکادون یفقہون قولا۔ قالوا یا ذا القرنین، اب انہوں نے جو بھی ان کی زبان ہوگی، جس طرح بھی اشاروں سے سمجھایا ہوگا، ایک عرضداشت پیش کی وقت کے عظیم حکمران اور وقت کے عظیم فاتح کے ساتھ کہ حضور ہم بھی آپ کی رعایا ہے، ذرا دور دراز تو پڑے ہوئے ہیں لیکن بہرحال آپ کی رعایا ہے، اور ہم پر یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ حملے کرتے رہتے ہیں، تاخت و تاراج کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی حفاظت کا بندوبست کیجیے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو ہم آپ کے لیے ایک خراج معین کر دیں، یہاں بھی وہ حل اسی طرح ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، بظاہر استفہام ہے، اصل میں یہ ایک درخواست ہے۔ هل نجعل لک خرجا، ہم ایک خراج سالانہ دیتے رہیں گے۔ یہ خراج بنا ہے خرجہ، نکلنا، جو ہر سال ایک معین رقم نکالی جاتی ہے، لگان کو بھی خراج کہیں گے، اسی طریقے سے کہیں کسی محکوم قوم سے ایک سالانہ جو بھی طے کر لیا جائے وہ بھی خراج ہوگا، جو ہر سال انہیں نکالنا ہے۔ هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، یہاں بھی وہی علی آ گیا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، اگر آپ ہمارے اور ان کے مابین کوئی سد تعمیر کروا دیں، کوئی ایسی فصیل حائل کر دیں جو ناقابل عبور ہو، اور ہمیں اس طرح ان کے حملوں سے نجات مل جائے، تو سال کے سال ہم نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، خراج ادا۔ یا ذرا مجھے توجہ بھی دلائی ہے کہ یاجوج ماجوج سے متعلق بحث جو ہے وہ ابھی تشنا ہے۔ میں یہاں تک تو بیان کر چکا کہ تورات کی روح سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس، تینوں صاحب ایمان تھے، اس لیے کہ بچے تو وہی ہیں، باقی ایک تو ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوبا ہے۔
یہ تینوں تھے کہ جن سے پھر 3 نسلیں اور 3 علاقے ان میں تقسیم ہو گئے۔ درمیانی پٹی جو تھی وہ آریائی نسلوں پہ مشتمل ہے، جنوب میں عراق اور عرب، یہ علاقہ جو ہے یہ حضرت سام کی نسل کا ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کے پیچھے یہ جو وسیع میدان پڑے ہوئے ہیں رشیا کے اور وسطی ایشیا کے شمال میں سلسلہ کوہ کے، اس میں یافس کی اولاد جو ہے وہ آباد کی۔ اور نام میں نے آپ کو یافس کے بیٹوں کے جو نام آئے ہیں ان میں گوگ، اور غالباً یہی لفظ ہے گوگ جس سے مغل اور منگول یہ لفظ نکلا ہے۔ ماجوج، میگوگ، گاف اور جیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت ایک دوسرے میں بدلتے ہیں، چنانچہ اس کا ایک ثبوت آپ کو ملے گا کہ جمال عبد الناصر کو مصری کیا کہتے تھے؟ گمال عبد الناصر۔ الجمہوریت المتحدۃ العربیہ نے الجمہوریت المتحدۃ العربیہ، تو یہ گاف اور جیم ایک دوسرے کے قائم مقام بنتے ہیں۔ انگریزی میں بھی جی کہیں جیم بولی جاتی ہے اور کہیں وہ گاف بن جاتی ہے۔ جارج میں وہ جیم ہے اور بے شمار الفاظ میں وہ گاف بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جوج، ماجوج، یا گوگ، میگوگ، اور اسی سے پھر وہ لفظ مغول، یہ جو اس طریقے کے الفاظ اور یہ زبانوں میں آتے ہیں تو ان میں اس طرح کے تغیر اور تبدل ہو جاتے ہیں۔ تو گوگ، میگوگ اور رش، یہ رشیا، اس سے ذرا قرب اس لفظ کا ملاحظہ کیجیے۔ رشینز، ماسکووائٹس، اور یہ توبال، یہ 2 دریا ماسکو اور بالٹک، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ آپ کو اس علاقے کے اندر ملیں گے کہ ان کے اندر وہ مشابہت موجود ہے۔ میں آپ کو ایک سنا بھی دوں، حزقیل کا جو صحیفہ ہے تورات میں، اس کے الفاظ ہیں۔ حضرت حزقیل ایک اسرائیلی نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور توبال کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ تورات کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس سے ذرا تھوڑی سی مناسبت ذہنی ہو تو پھر اس میں کوئی وہ جو ایک اجنبیت سی محسوس ہو رہی ہے وہ پھر نہیں رہتی، اپنا ایک اسلوب ہے ہر کتاب کا۔ اور خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے جوج، روش، مسک اور توبال کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے 2 اطراف سے چڑھا لاؤں گا اور تیرے جبڑوں پر بنسیاں ماروں گا۔ یہ اصل میں وہ تاریخی واقعہ ہے کہ اسی سلطنت، یہ جو ایران کی سلطنت کا 200 سالہ عہد زرین جو ابھی ہمارے ہاں زیر بحث آیا ہے، اس دوران میں پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے۔ ایرانین امپائر کہہ لیجئے، یہی جو دارائے اول تھے ان کے اور یہ شمالی قبیلوں کے مابین، اور جو دارائے اول تھے، دارائے ثانی تو وہ تھے کہ جن کو پھر شکست دی ہے سکندر نے، دارا اول جو ہے اس نے یہ باسفورس فتح کیا، یہ فتح یہاں سے کراس کر کے اور روس کے میدانوں میں جا کر ان کی گوشمالی کی تھی اور ان کی سرکوبی کی تھی، اور بہت بڑا قتل عام ان کا اس وقت یہاں ہوا تھا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس کے بعد بہت طویل عرصے تک ان قبائل کا زور جو ہے وہ ٹوٹا تھا۔ یہ اس کی طرف حضرت حزقیل نے اپنے ایک مکاشفے میں اشارہ کیا۔ لفظ یاجوج ماجوج کے بارے میں 2 رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عجمی لفظ ہے اس لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور ایک یہ کہ نہیں یہ عربی ہی ہے، عبرانی عربی بہرحال بہنے ہیں۔ الف جیم، جیم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے آگ کے شعلہ مارنے کے لیے، تموج، ہیجان کے لیے۔ اجاج کا لفظ آپ نے پڑھا ہو، کڑوا پانی، تو یہ لفظ کے اس کے بنیادی مادے میں ہے۔ تو یہ چونکہ انتہائی مشتعل مزاج اور انتہائی وحشی قبائل تھے، ان کے لیے غالباً یہ نام جو ہے اس لفظ کی مناسبت سے یہ نام ان کا پڑ گیا۔
بعد میں تو اور بھی کچھ گفتگو کریں گے، اب پہلے یہ ترجمہ کر لیجئے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، یہ یاجوج و ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں دینا، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے مابین ایک سد تعمیر کر دیں۔ اب اس اللہ کے بندے کا قول، اس کا جواب سنیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے تمہارے خراج کی کا کوئی لالچ نہیں، مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت ہے۔ ما مکنی فیہ ربی خیر، اپنا خراج جو ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، وہ تمہیں راس آئے، تمہیں مبارک ہو، البتہ تمہاری ایک ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں، اس میں تمہیں مین پاور مہیا کرنی ہوگی۔ بہت بڑا منصوبہ، ایک سد سکندری، سد ذوالقرنین کی تعبیر جو ہوئی ہے، آخر اس میں مین پاور لیبر کتنی لگی ہوگی وہ تم فراہم کرو، باقی اس پر جو خرچہ وغیرہ آیا ہوگا وہ انہوں نے خود برداشت کیا۔ قال ما مکنی ربی فیہ خیر فاعینونی بقوت، قوت کار تم فراہم کرو، لیبر مین پاور تم دو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں ان کے اور تمہارے مابین ایک فصیل حائل کر دیتا ہوں۔ صد میں بظاہر زیادہ ثقالت ہے، لیکن ردم جو ہے وہ کسی حائل ہو جانے والی فصیل میں زیادہ شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ آتونی زبر الحدید، اب یہ منصوبہ ہے ان کا، یہ ری انفورس کانکریٹ ہے اس دور کی، لاؤ لوہے کے ٹکڑے، لاؤ لوہے کے تختے، لاؤ زبر الحدید، حتی اذا ساوا بین الصدفین، وہ پہاڑی جو درہ تھا ان کے مابین جب وہ پر کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا صدفین کو، صدفین کسی خلا کو کہتے ہیں، دونوں جانب سے وہ خلا پر ہوئے۔ قال انفخوا، پھر حکم دیا اب پھونک مارو، یہ لفظ یہ معنی یہاں پر یعنی آگ دہکانے کے لیے استعارہ ہے۔ اب ذرا بڑی آگ نیچے روشن کر دی گئی، اور وہ جو تمام وہ لوہے کے ٹکڑے تھے وہ تپے، اور پھر فرمایا کہ آتونی حتی اذا جعلہ نارا آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ لوہے کے جو تختے تھے وہ خود آگ کے مانند دہکنے لگے، تو اب کہا کہ لاؤ اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اور جو ہے ان کے اندر اگر جو رکھنے وکنے ادھر ادھر رہ گئے ہیں تو وہ سب کے سب اس پگھلے ہوئے تانبے سے پر کر دیے۔ تو یہ اس دور کی انجینئرنگ ہے، اور کر لیجئے کتنا بڑا منصوبہ ہوگا، کتنی بڑی سد تھی کہ جو دو پہاڑوں کے خلا کو پر کرنے والی تھی۔ ہم بھی تو ڈیم بناتے ہیں اور اس کے لیے نقشے اور اس کے لیے بھاری مشینری، تو اس دور میں بھی یہ کام ہوئے ہیں، یہ ہے کہ اس میں انسانی قوت جو ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے۔ آج انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ اہرام مصر کس طرح کام ہے، کتنی بڑی بڑی چٹانیں کتنے اونچے لے گئے ہیں، کوئی کرینے نہیں تھی، کچھ مشین موجود نہیں، وہی انسان، ہزاروں انسان جتے ہوئے ہیں اور کوڑے پڑ رہے ہیں اور وہ کھینچ رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ایک چٹان پھسل گئی تو ہزاروں کے نیچے دب کر مر گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جو کچھ آج مشینوں سے ہو رہا ہے، انسان یہ سب کچھ کرتا رہا ہے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب نہ تو انہیں اس کی قوت اور استطاعت ہوگی کہ اس پر چڑھ سکے۔ یظہرو، یہ ظہر کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، کسی چیز پر سوار ہو جانا، غالب آنا۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی نقب لگا سکے گا۔ یہ اتنا ری انفورسڈ ہے اور اس میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ اس کو عبور کرنا ان کے لیے ممکن ہے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سرنگ لگا سکتے ہیں، کوئی نقب لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کر کے اور وقت کا ایک عظیم جسے آپ کارنامہ کہیں گے سر انجام دے کر بھی اس خدا کے بندے کا قول کیا ہے؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، اس میں میری ذہانت، میری فطانت، میری پلاننگ، میری انجینئرنگ،
میری فنکاری کسی چیز کو کوئی دخل نہیں، یہ میرے رب کی رحمت۔ تقابل کیجئے، حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ زحمت ہے، والدین کے لیے وہ آپ کے اکلوتا بیٹا مر گیا تو یوں کہیے کہ رنج اور غم کا پہاڑ ٹوٹا، وہ غریبوں مسکینوں کا روزی کا سہارا وہ کشتی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، کتنا کچھ ان کے لیے ایک اندوہناک حادثہ، لیکن ہے رحمت۔ انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے، باطن وہ ہے، ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، باطن کو دیکھو۔ ظاہر میں تو ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری قوتیں ہیں، ہماری کاریگری ہے، ہماری نفری ہے، ہماری لیبر ہے، ہمارے آرکیٹیکٹس ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں جن سے کوئی کارنامہ سر انجام پاتا ہے، لیکن باطن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، اس کی توفیق سے۔ قال ھذا رحمت من ربی، یہی ہے کل امتحان۔ اگر اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت پر نگاہ ہو گئی، محجوب ہو گئے، مارے گئے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ قول آئے گا زبان پر۔ اوتیتہ علی علم عندی، میرا علم، میرا فن، میری صلاحیت، میری قوت، میری محنت، میری مشقت، اور اگر نگاہ رہے اس پر مسبب الاسباب پر تو ھذا رحمت من ربی، وہ رحمت یوں بھی آتی ہے اور یوں بھی آتی ہے دونوں ہی رحمتیں۔ اس بیٹے کا ہلاک ہو جانا بھی رحمت، کشتی کا ٹوٹ جانا بھی رحمت، اور جو کچھ اللہ نے ذوالقرنین کو دیا وہ بھی رحمت۔ رحمتم من ربک قال ھذا رحمت من ربی، کہا انہوں نے کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اس میں میرا کوئی کمال اور میری کوئی قوت نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور میں یہ نہیں کہتا، تقابل کرتے جائیے۔ اس شخص مغرور نے کیا کہا تھا اپنے باغ میں داخل ہو کر؟ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ باغ نہیں کبھی نہیں اجڑ سکتا۔ کہا کہ مجھے ڈراوے دے رہے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا۔ میں نے کون سا چھوڑا اس کا گوشہ جس کا رکھنا بند نہ کر دیا؟ میں نے اریگیشن کا کتنا انتظام کر لیا، میں نے باڑ لگائی ہے کھجور کے درختوں کی کہ بعد سرسر کے جھونکے بھی ان انگور کی بیلوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے، وہ محکم نظام ہے۔ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ بالکل پست ہو کر رہ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک میرا رب چاہے گا، اسی کی رحمت ہے، اسی کی رحمت سے یہ وجود میں آئی ہے یہ صد، اور جب وقت آئے گا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا یا یہ نسیب منسیہ ہو جائے گی۔ دکا جو کہتے ہیں عربی میں اصلاً اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کوہان نہ ہو، وہ سپاٹ سی کمر، کوہان نہیں ہے، وہ دکا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے قیامت کے احوال میں، دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا ہے۔ لا عوج فیہا ولا امتا، اس میں نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا نہ اونچ نیچ رہے گی۔ تو یہ ساری صد جو ہے یہ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے حکم میں آ جائے گی، یا یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی، قائم رہے گی جب تک میرا رب چاہے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل حق ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے وہ قائم صف صفا جب بنا دیں گے اس پوری زمین کو، وہ جو سورہ کہف کے شروع میں آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ چٹیل میدان ہو جائے گا جہاں کچھ نہیں ہے، جیسے کہ کھیتی کٹ گئی ہو فصل تو اس کے بعد جو ویرانہ نظر آتا ہے، یہ ساری زینتیں اور یہ ساری آرائشیں جو ہے نسیم منسیہ ہو جائے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب یہ جو وعد ربی حقا اور اذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ ہے وہ قیامت کا وعدہ، وہ وعدہ کہ جس کی خبر دیتے آئے تمام انبیاء کرام۔
انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جو تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ خالی دھمکی نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ ذرا تقابل کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہود کا ذکر، تاریخ کا ذکر، اور آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ، اور پھر ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب وہ آخرت والا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو سمیٹ سماٹ کرنے آئے گے۔ لفافہ جسے کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز ملفوف لپٹی ہوئی، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لپیٹ لپاٹ کر سمیٹ سماٹ کرنے آئے گے۔ یہاں بھی سورہ کہف کے اختتام پر وہی وعد الآخرہ، حضرت ذوالقرنین کے قول کے حوالے سے قرآن نے اب جوڑ دیا اس کو کہ وہ جب وقت آئے گا جس کی ذوالقرنین نے خبر دی تھی اپنے اس قول میں، کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر یہ صدوت کچھ نہیں رہے گی، یہ کوئی روک نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، پھر وہ آئیں گے اور وہ حملہ ہوگا، اور وہ جو سیلاب آئے گا اس کا نقشہ کھینچ دیا قرآن نے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس وقت ہم ان کو چھوڑ دیں گے جیسے کہ دو بڑے ہی خوفناک قسم کے کتے، ایک ادھر سے تھاما ہوا ہے، ایک ادھر سے تھاما ہوا ہو، اور وہ ایک دوسرے پر پل پڑنے کے لیے تیار ہو۔ جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو جس طرح وہ گتھا گتھا ہو، یا دو بڑے بڑے بند ہو پانی کے، کہ ادھر سے وہ بھی اسی وقت ٹوٹے اور وہ بھی ٹوٹے، اور پھر جس طریقے سے لہریں اس کی باہم ایک دوسرے میں گھٹ جائیں گی، وہ نقشہ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ میں عرض کر چکا ہوں، وہ بات اس طرح رہ گئی تھی اس وقت کہ جس طرح تاریخ اسلام کے اولین دور میں یہ دو فتنے یکجا ہو گئے، یہودی فتنہ اور ایرانیوں کا جوش انتقام، ان دونوں نے مل کر ایک وحدت کی شکل اختیار کی، اسی طرح اس تاریخ ارضی کہہ لیجئے یا نوع انسانی کا یہ آخری دور، اس میں دو فتنے آ کر یکجا ہو گئے۔ ایک فتنہ دجالی، مادیت، ہر شے مادہ ہی ہے، جو کچھ ہے یہی مادہ ہے، یہ فتنہ دجالی جو جس کی تفصیل ہم پڑھ سکیں۔ اور دوسرے وہ اقوام، وہی وحشی اقوام، وہی خونخوار اقوام، وہی یافس کی نسل سے اٹھنے والی قومیں، یہ چیزیں وہیں پر۔ اب آپ غور کیجئے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پروان کیوں چڑھا یہ مارکس کا فلسفہ انہی اقوام میں۔ مادیت کی انتہا جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے۔ میٹیریلزم آغاز تھا، مادیت مادہ پرستی، اور وہ اپنے آخری عروج کو پہنچی ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں۔ جدلی مادیت جو ہے یہ اس کا نقطہ عروج ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے۔ اور یہ دونوں فتنے جو ہے وہ نظر و فکر کی کجی، اور وہ قوموں کا، وہ وحشی قوموں کا اور ان کی سرشت، یہ ان دونوں میں یہ ہے وہ فتنہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، کس لیے ہو رہے ہیں؟ آخر کو وقت آنے والا، یہ استعمال ہو۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ باقاعدہ یہ مضمون تھا کہ کسی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی الارم، کوئی جو بھی کہیں پر سیٹ کر دیا گیا ہو خبر رسانی کے لیے، اگر کہیں اس کے اندر کوئی الارم جو ہے بج گیا غلطی سے، تو جو کچھ ہوگا اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ چند لمحوں کا ہے۔ اگر کسی کو مارجن مل گیا پہل کرنے کا تو اس نے دوسرے کو اس قابل چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ وہ پہل کر سکے۔ تو سارا معاملہ تو اسی کا ہے کہ وقت نہیں گزرنا چاہیے کسی بھی وقت۔ وہ میں نے اس وقت شعر بھی پڑھا تھا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا۔ کہیں کریملن کے رہنے والے اور وائٹ ہاؤس کے رہنے والوں میں سے اگر کسی کا اعصابی تناؤ کسی وقت جواب دے جائے اور وہ پھٹ پڑے، بست ہو جائے، ہوتا ہے، آپ اپنے اعصاب کو دبائے رہتے ہیں، کتنے غصے کتنے صدمے روکے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ نہیں آپ سے رکا جاتا اور آپ پھٹ پڑتے ہیں۔ اچھا بھلا انسان پھٹ پڑتا، ان میں سے کوئی اگر پھٹ پڑے اور آغاز کروا دے، آرڈر پاس ہو جائے تو کیا ہوگا؟
تو کیسے ایک شیش محل میں ہے اس وقت ہم کہ ایک پتھر اسے چکنا چور کر، لیکن روکے ہوئے ہے، کوئی نظام ہے، کوئی حکمت خدا بندی ہے جو تھامے ہوئے ان قوتوں کو۔ یہ وہ یاجوج ماجوج کا باڑا نہیں جو ہمارے، اب ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں اس دور میں اب عام اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کہیں بند کیا ہوا ہے، کہیں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، وہ بل ان کے کھل جائیں گے، یا کہیں باڑا ہے ان کا وہ وہاں پھنسے ہوئے، کوئی مرفوع احادیث نہیں ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ لیکن یہ کہ اگر ایک دور میں یہی کچھ سمجھ میں آیا تو کوئی اس میں ملامت کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح باندھا ہوا بغیر عمد ترونھا، یہ آسمان جو کھڑا ہوا ہے بغیر ایسے سہاروں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اسی طریقے سے یہ بیلنس آف پاور جو اس وقت ہے وہ تھامے ہوئے ہے دو عظیم انتہائی مہلک قوتوں، یہ کچھ معلوم نہیں کہ کب ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ روح ارضی کے بہترین وسائل، نوع انسانی کا اصل عصا کا سرمایہ صرف ہو رہا ہے اس وقت اسی کا۔ یہ جو جا رہے ہیں مریخ پر اور وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں چاند پر پہنچنے میں اور پہل اور اس میں، یہ سب کچھ کس لیے؟ کون سپریمیسی حاصل کرتا ہے؟ اور ساری چیز جو ہے وہی ایک دوسرے کا وہ فیئر کمپلیکس، خوف۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ تو یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جوڑ لیجئے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، وہ جو ابتدا میں تھا ایک بہت ہولناک جنگ، بہت ہولناک تباہی، اس کی پیٹ کی خبر سنا دیجیے، اور وہ کہاں سے برآمد ہوگی؟ وہ یہی عیسائیت کا رد عمل، مادہ پرستی، اس کے نتیجے میں یہ ساری سائنٹیفک ایڈوانسز، اور جس کا نتیجہ یہ ہو کہ مہلک ہتھیاروں کے انبار دونوں طرف جمع ہو، یہ سب اسی کا رد عمل۔ خدا سے بیزاری، مذہب سے بیزاری، روحانیت کو گالی سمجھنا، روح کی حقیقت ہی سے بڑی انسان کو مجرد حیوان سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس تہذیب کے بڑے بڑے لینڈ مارکس ہیں، یہ اس کے بڑے بڑے نشانات ہیں، یہ سب در حقیقت وہ رد عمل ہے عیسائیت کے خلاف کہ اس نے ایک انتہائی غیر معقول روش اختیار کی، انتہائی جابرانہ مستبدانہ نظام قائم کیا جس کا رد عمل یہ تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، ان کے اس عقیدے کے جو نتائج نکلنے والے، جو عواقب ظاہر ہونے والے ہیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر تو پھر تاریخ کا یہ دریا جس رخ پر بہے گا اس کو اگر آپ دیکھیں کہ شاید صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ یہ دور جو سے ہم گزر رہے ہیں، تو سورت کے آغاز میں بھی ذکر آیا اور اختتام پر بھی ذکر آیا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اسی میں لپٹی ہوئی قیامت برآمد ہو جائے گی کہ سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ انسان خودکشی پر تل گیا ہے، اس نے قوتیں اتنی مجتمع کر لی ہیں، ہلاکت آفرینیوں ہی پر اس کا سارا اثاثہ اور سرمایہ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے، گویا کہ یہ خود اب خودکشی پر آمادہ ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافرنور۔ مشیت ایزدی بھی اس وقت یہ ہوگی کہ اب یہ بساط لپیٹ دی جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر وہ سور پھونکا جائے گا، وہ نفخہ اولا، پھر نفخہ ثانیہ، بعث بعد الموت، پھر میدان حشر، وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ان سب کو ہم جمع کریں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، اور پھر جہنم ہم پیش کر دیں گے ان کی نگاہوں کے سامنے۔ یہ موجود ہے تمہاری کمائی، یہ تمہارا مأویٰ اور ملجا، هي مولاكم وبئس المصير، یہ ہے انجام جس کا تم نے اپنے آپ کو مستحق بنایا۔ ان لوگوں کا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردے میں رہیں میری یاد سے۔ اب ذرا دیکھیے الفاظ، یاد کے لیے قلب آتا ہے بالعموم، یہاں آنکھ آئی ہے۔ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری،
یہ پوری سائنس جو ہے اس کی بنیاد آبزرویشن پر ہے، مشاہدات۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، انہوں نے ایک پتے کے اندر پورا کارخانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہوں نے ایک ایک کیچوے کیا اس کے جسم کا تجزیہ کر کے اور دیکھ لیا کہ کتنا عظیم نظام جو ہے وہ کیچوے کے جسم میں۔ انہوں نے کیا نہیں دیکھا؟ آج سے 1000 برس کے پہلے کے انسان نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ان کے مقابلے۔ خدا کی قدرت کی کون سی نشانیاں انہوں نے نہیں دیکھی، خدا کی صنعائی کے کون سے نمونے ان کے سامنے نہیں آئے، علم اور قدرت خداوندی کے کون سے مظاہر جو ہے جو انہوں نے نہیں دیکھے۔ یہ تو خلا میں جا کر دیکھا ہے، اس کائنات کی وسعت و پہنائی کا جو تصور وہاں جا کر ہوا ہوگا وہ یہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے کا انسان سمجھتا ہوگا شاید 2-4 میل اونچا آسمان ہے، اور کیا ہوگا؟ 200-400 میل ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور آج کا انسان جانتا ہے اس کائنات کی پہنائی اتھاہ سمندر ہے، کچھ پتہ نہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے، کچھ ہماری زمین سے کروڑوں گنا جو یہاں کرے ہیں، اور ارب ہا ارب کے سالوں میں تو جا کر وہ شعاع جو ہے نور کی وہ ہم تک پہنچتی، فاصلوں کا کوئی اندازہ ہے؟ جہاں تک ہم معلوم کر چکے ہیں اور ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کیا کچھ اس کے بیونڈ ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ تو آج کا انسان سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہیں دیکھتا، معلوم ہوتا ہے کہ ایک پردہ پڑا، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، پردہ، سب کچھ دیکھا خدا کو نہیں۔ امام راضی کا وہ قول، بلکہ انہوں نے تو نقل کیا ہے کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ یہ تو ادنا ترین درجہ تھا انسان کا، اس کی عقل کا اور اس کے شعور کا، کہ وہ کسی چیز کو دیکھنے کے فوراً بعد خدا کو بھی دیکھ لے، یہ تو ادنا ہے۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کسی چیز کو دیکھے ساتھ ہی خدا کو بھی دیکھ لے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ما رأیت شیئا قط الا وقد رأیت اللہ قبلہ، خدا ہے نگاہوں میں ہر دم رچا بسا ہوا، اشیاء بعد میں نظر آتی ہیں، خدا کو پہلے دیکھتا۔ اور کجا یہ کہ سب کچھ دیکھ لیا زمین و آسمان کا، کہ مشاہدات کر لیے، لیکن یہ کہ خدا کو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت، ان کی قوت باصرہ اتنی تیز ہونے کے باوجود دیکھ نہ پائی، سب کچھ نظر آیا اسے، لیکن جو سب سے بڑی حقیقت تھی وہ نظر آئی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جب سنایا گیا انہیں کلام الہی، جب تذکیر کی گئی، فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، یا تو اپنے مشاہدے سے دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یا کوئی کلام الہی کانوں میں پڑھ رہا ہو تو اس سے تمہیں کچھ یاد آ جائے، دو ہی چیزیں ہیں۔ اسی لیے سورہ قاف میں فرمایا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا تو قلب زندہ و بیدار ہو، وہ وہ بصارت باطنی اسے حاصل ہو، اور یا کان جو ہے کھلے ہوئے ہو اور انسان توجہ سے سنے، دو ہی طریقے تو ہیں۔ تو ان کے تو آنکھوں پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا کہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہ دیکھا، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی کانوا لا یستطیعون سمعا، ان کے اندر وہ استطاعت جو ہے سماعت حقیقی کی وہ موجود ہے۔ حضرات اب ہم آ گئے آخری رکوع پر، شکر صد شکر کے جمادہ بمنزل رسید۔ اب یہ ہے وہ رکوع، وہ آخری آیات جن کے بارے میں وہ روایات میں آپ کو سنا چکا کہ یہ بھی بہت اہم ہے دجالی فتنے سے بچانے میں، بہت مؤثر، بہت مفید۔ اور اکثر و بیشتر قرآن مجید میں سورتوں کا اختتام جو ہے وہ پھر ایک نچوڑ اور خلاصہ آتا ہے۔ اس سورت کے اگر دو مضمون آپ گنیں تو ایک توحید اور دوسرے یہ کہ دنیا کے ظاہر پر نہ ریجھو، اس کی حقیقت کو دیکھو۔ اے ذوق نظر،
اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نہ جائے، نہ اس کے ظاہر کی چمک دمک سے مرغوب اور متاثر ہو، نہ یہاں کی ظاہری تکالیف اور مصائب سے دل برداشتہ ہو اور پریشان ہو۔ یہ بھی ہر حال میں رحمت ربی، نگاہ رکھو اللہ پر، مقصود و مطلوب بناؤ آخرت کو۔ اب یہی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ بات۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ گمان کیا ہے؟ اس میں ایک تعجب کا سا پیرایا بیان دیکھیے، اسلوب کو سمجھیے کہ جیسے بڑا ہی اظہار تعجب ہو رہا ہے کہ ان کی حماقت تو دیکھو، ان کی جسارت تو دیکھو۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہمارے ہی بندوں کو ہمارے خلاف لا کھڑا کریں گے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے مقابلے میں انہی کو اپنا ہمدرد اور کارساز سمجھ رہے ہیں، ان کی شفاعتوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، مجھ سے بغاوت اور میرے دوستوں کو نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ بچا لے ہمیں۔ یہ سب سے بڑا شرک دنیا میں، اولیاء پرستی، بزرگوں کی پرستش، وہ چاہے قبروں کی ہو اور چاہے ان کے مجسمے تلاش کر ان کی کر لی جائے، فرق کوئی نہیں دنیا میں، سرے منہ فرق نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اور دیکھو وہ جو انگریزی میں محاورہ ہے پلےئنگ ونز فرینڈز اگینسٹ ہم، دوستوں ہی کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش۔ ان کی جسارت تو دیکھو، ان کی ڈٹائی تو دیکھو۔ یہ عیسیٰ کو، عزیر کو، محمد کو علیہ السلام اور عبد القادر جیلانی کو اور معین الدین اجمیری کو اور علی کو اور حسن کو اور حسین کو یہ ہمارے ہی خلاف ڈھال بنانا چاہ رہے ہیں، ان کی پناہ میں آ رہے ہیں جو ہمارے وفادار بندے، ہمارے فرما بردار بندے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو تو اس میں کوئی اپنی توہین نظر نہیں آتی کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ تو ہے ہی بندہ، لیکن کتنی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا حضرت مسیح کو۔ پڑھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یہ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو۔ کتنی آکورڈ، کتنی امبیرسنگ پوزیشن ہے جس میں ڈالا انہوں نے، بدبختوں نے، جنہوں نے ظلم کیا یہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور حضور نے فرمایا ہے علی تمہارا ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو مسیح کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک قوم ان کی دشمنی میں اس حد تک گئی کہ اپنی حد تک تو انہوں نے اپنے بس میں تو جو تھا سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اور ایک قوم نے وہ غلو کیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہی کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، خوارج تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور کوئی ایک گروہ ہوگا جو تمہیں الہ بنائے گا، خدا بنائے گا، اور یا علی کے نعرے لگائے گا، اور یا علی مدد ان کے زبان پر تکیہ کلام بن جائے۔ وہی ظلم جو مسیح پر کیا، وہی ظلم حضرت علی پر رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلوۃ۔ تو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے ہی بندوں کو اور میرے مقابلے میں میرے عدل و انصاف کے خلاف ایک آڑ بنا کر اور اپنی شرارتوں اور حرام خوریوں کے لیے ایک حفاظت بنا کر اور پناہ گاہ بنا کر وہ کھڑا کرنا ہے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے مشرکوں کے لیے جہنم تیار رکھی ہوئی ہے، وہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی، وہاں اتاریں گے انہیں۔ نذیر کہتے ہیں مہمان کو اس لیے کہ وہ سواری سے اترتا ہے، اب کار سے اترتے ہیں آپ کے دروازے پر آ کے، پہلے گھوڑے یا اونٹ سے اترتے تھے، اترنا بہرحال ہے۔ تو نذیر مہمان اور نزل مہمان نوازی جو کی جاتی ہے، تو ان کے لیے وہ ہے مہمان خانہ جو ہم نے تیار کیا ہوا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ یہ تو ایک آیت پھر آ گئی شرک کے ابطال اور توحید کے اس بات پر، اور بڑا ہی انداز جو ہے یہاں اس میں وہ غیرت اور غضب بھی ہے اور جلال بھی ہے شاہانہ، اور وہ اظہار حیرت
کہ ہمارے ہی دوستوں کو اور ہمارے ہی اولیاء کو، ہمارے ہی بندوں کو. اور میں نے نوٹ کیا کرایا تھا شروع میں کہ ان دونوں صورتوں میں، سورہ کاف اور سورہ بنی اسرائیل میں، خود حضور کی بھی نسبت عبدیت کو اور نسبت بشریت کو نمایاں کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور یہاں بھی آیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ دو مزید نکات نوٹ کر لیجئے ان دونوں صورتوں میں اشتراک مضامین. اس کے بعد آیا وہ اصل جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ. کہنے کو تو چاہے زبان سے یا آخرت کے ماننے والے بھی ہوں، لیکن فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ طالب کس کے، آخرت کے یا دنیا کے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کی بھاگ دوڑ کا رخ کدھر ہے، ان کی نگاہوں میں کھبی ہوئی کون سی چیز ہے، دنیا یا آخرت. یہ اپنی توانائیوں کا اکثر و بیشتر کس کے لیے لگا رہے ہیں، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے. اپنے اوقات اور اپنی قوت اور استعدادوں کا اصل مصرف انہوں نے حصول دنیا کو بنایا ہے یا حصول عقبہ. یہ ہے فیصلہ کن بات. یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها. لفظ سعی نوٹ کیجئے یہاں. جو طالب ہوا آخرت کا فی الواقع، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس کے لیے سعی کرے جیسی کہ کرنی چاہیے. آخرت کو تمناؤں سے صرف حاصل کرنا اور دنیا کو سعی و جہد سے حاصل کرنا، تو یہ تو دوسروں کی آنکھوں میں آپ بھول جھونک کیجیے، لیکن اس سے صورت واقعہ تو نہیں بدلے گی. اصل مطلوب تو آپ کا وہ ہے جس کے لیے آپ سعی کریں. وہ مضمون سورہ بنی اسرائیل کا یہاں سے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. یہ ہم نے پہلے روز بھی پڑھ لیا تھا، ترجمہ کر لیا تھا ان آیات کا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو کھوٹے گڑے ہوئے سمجھیے اپنے ذہن میں. ایک دو آیات سورہ کہف کے پہلے رکوع کی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. ایک کھوٹا. دوسرا کھوٹا یہاں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ دوسرا کھوٹا. اور ڈور باندھ لیجئے، اس ڈور میں پروئے ہوئے ہیں سارے مضامین، سارے حصے. کیا ہم تمہیں بتائیں؟ کہیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈنکے کی چوٹ کہیے، بتائیں ہم تم کو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اپنے اعمال اور اپنی جد و جہد اور محنت، عمل اور فعل کا فرق میں واضح کر چکا ہوں. فعل کسی بھی کام کو کہیں گے اور عمل محنت طلب مشقت طلب کام کو کہیں گے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملہ تھکا ہوا، محنت سے مشقت زدہ. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اپنے اعمال اور اپنی محنت اور جد و جہد کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون رہے، بتائیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ اس دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر رہے، جس کا ہدف ہونا چاہیے تھا عقبہ. جو کچھ ہے آپ کے پاس، آپ یوں کہہ لیجئے یا تو بکاؤ مال ہے اور یا خریدار ہے. اگر آپ بکاؤ مال ہے تو ایک تو یہ دنیا آپ کی خریدار ہے اور ایک اللہ بھی خریدار ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کوئی سیٹھ بھی آپ کو خریدتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، جھوٹ بوٹ کے کام کرواتا ہے، رشوتیں دلواتا ہے، قیمت آپ کو دیتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بیچا، اور اللہ بھی خریدنے کو تیار ہے، وہ بھی بولی بول رہا ہے.
وہ جنت کی قیمت زیادہ ادا کرنے کو تیار ہے، طے کر لو کس کے ہاتھ بکنا ہے۔ اور اگر تم خریدار ہو تو خریدنے کی شے یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ ایک وہ نگاہ بھی ہے کہ یزداد کا منداور ہے ہمت مردانہ، خریدو اس عاقبت کو۔ اور ایک یہ بھی ہے، وہ جو عقاب اور چونٹی کا مکالمہ علامہ اقبال نے لکھا کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں اور میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ ایک یہ اونچی بلندی ہے، یا وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل، اور یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ نگاہ اپنی معین کرو، کہاں ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اور پاگل سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے خوب کام کیا، بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی ہماری محنتیں سفل ہو گئی، تجارت خوب جم گئی، بچے سب اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گئے، سب کے لیے معاش کا دھندا ہو گیا، یا سب اچھے مناصب پر پہنچ گئے، میں نے سب کچھ جو تھا کر لیا، میری محنت سفل۔ ہلاک کیے بیٹھا ہے اپنے آپ کو، برباد کیے ہوئے ہے اپنے آپ کو، جہاں جا رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور مطمئن ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ کمایا۔ اسی کے ذیل میں لیا ہے مفسرین نے، اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ثواب اور پن کے کام بھی کرتے ہیں۔ یتیموں کو کھانے کھلا دیے، مصلی کھلا دیے، مولویوں کی خدمت کر دی، مسجدوں کو چندے دے دیے، مطمئن۔ کیا ہے، اگر ہم سودی کاروبار سے کما رہے ہیں تو کیا ہے، ہم نے یہ بھی تو کیا، دارالعلوموں کو چندے دیے ہیں، مسجد تعمیر کرا دی ہے، اتنے عمرے کر لیے ہیں، اتنے حج کر لیے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ قرآن کا فتویٰ آپ دیکھیے، اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ آپ طالب کس کے ہیں اور سعی کا رخ کیا ہے۔ زبان سے آپ کہتے رہو آمنت باللہ والیوم الآخر، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ کوئی چھوڑا اسلوب قرآن نے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اپنے رب کی آیات کا، زبان سے چاہے کچھ بھی کہتے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ملاقات ہونی ہے تو کچھ تیاری کرے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ یہاں مال جمع کیا ہے، اپنی کمائی ساری یہاں رکھی ہے، تو جاؤ گے کیسے؟ وہ جو کسی درویش نے کہا تھا شیخ عطار سے، دکان پہ سجی سجائی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا سیٹ، وہ دوائیوں کی کوئی بہت بڑی فارماسیوٹیکل کو دکان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ درویش نے کہا جان کیسے نکلے گی تمہاری؟ بڑے جھمیلوں میں اپنے آپ کو پکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکل جائے گی۔ ترکی بترکی جواب دیا، واقعہ کہہ لیں، قصہ کہہ لیں، جو بھی ہے، لیکن ایک حقیقت کو روشن کرنے والی بات ہے۔ وہ درویش بھائی سڑک پر لیٹا، اس نے ایک نعرہ لگایا اور یہ جان ختم ہوا کہ ہماری تو جان اس طرح نکلتی ہے، دیکھ لو تم۔ اس نے بدل دیا اس عطار کی زندگی میں انقلاب نظر آ گیا۔ تو جس نے سب کچھ اپنا یہاں بکھیرا ہوا ہے، بساط یہاں بچھائی ہوئی ہے، وہ جائے گا کیسے؟ وہ جائے گا اس طرح جیسے حدیث میں آیا کہ جان نکلے گی اس طرح جیسے کہ سیخ کا کباب جو ہے گرم سیخ کے اوپر سے اتارا ہے۔ اور جس نے سب کچھ وہاں جمع کیا ہوا اس کو جانے میں کیا وہ ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ نشان مرد مومن بات وہ ہے مرد آیا تبسم مرنبے، تیار بیٹھے ہم آئے حاضر، اس لیے کہ ساری کمائی وہاں جمع کر رکھی ہے۔
جس نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے بہت کچھ اٹھاتا، اسے باہر جانے کا کیا اندیشہ؟ وہ تو اس فکر میں ہوگا کہ ویزا ملے اور یہ ہو میں جاؤں، میری تو دولت وہاں ہے۔ جس غریب کا وہاں کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ تو قدم باہر نکالتے ہوئے ڈرے گا۔ سیدھی سیدھی بات، 2 اور 2 4 کی بات۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت رہے۔ یہ دنیا کی سڑی بھی اکارت، اس لیے کہ آندھی و پانی شے کے ساتھ دل لگایا، اور اگر کوئی نیکیاں ویکیاں کچھ کی ہے، نیکی کا خراب اگر یہاں کچھ اپنے اطمینان کے لیے کچھ بنایا تو وہ بھی ظاہر ہوگا کہ خراب تھا۔ وہ نمازیں اور وہ اس حرام کے ساتھ کھانا پینا حرام کا ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہوں بڑے اہتمام سے، دعا کے بارے میں کہہ دیا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ اس کی دعا مانی اگر قبول کی جائے تو کیسے؟ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا، پہنا ہوا بھی حرام کا، اس کا جسم جو ہے یہ تن و توش یہ بھی حرام کا بنا ہوا۔ اپنی دعا کے راستے کا سب سے بڑا حجاب تو یہ خود ہے۔ تو وہ نیکیاں، اس کا ہی نقشہ آیا ہے سورہ نور میں، اس تمثیل میں، ان الذین کفروا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ کچھ تکیہ کیے ہوئے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، چندے دیے تھے، یتیموں کو کھلایا تھا، اور کوئی کام کیے تھے خیر کے، پن کے، ثواب کے، نیکی کے، لیکن معلوم ہوگا سراب تھا، کوئی نہیں۔ تو ان کے اعمال حق ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہیں ٹھہرائیں گے ان کے اعمال کا اور ان کا، یا یوں کہیے کہ ان کے لیے میزان ترازو کھڑی ہی نہیں کی جائے، اس لیے کہ وزن اعمال کا مرحلہ آئے گا اہل ایمان کے لیے، کفار کے لیے نہیں۔ نیکی اور بدی کا توازن اور اس کا حساب کتاب، بیلنس شیٹ تو ان کے لیے جن کے پاس ایمان کی اصل جو شرط ہے وہ موجود ہے، پہلے پوری ہو رہی ہے۔ کفار کے لیے تو کوئی وزن اعمال۔ تو دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں کہ ہم نہ کھڑا کریں گے اس روز ان کے لیے ترازو، نسبی نہیں ہوگی ترازو تولنے کے لیے، اس لیے کہ چاہے وہ اپنے نزدیک مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، حقیقت وہ کافر ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا۔ غیظ اور غضب دیکھیے اللہ کا جلال جیسے یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے جہنم، ان کے اس کفر کی پاداش میں اور ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا۔ رسول کہہ رہے ہو کہ اصل گھر وہ ہے، اور تم نے اپنی ساری توجہات یہیں مرتکز کر رکھی، اور درود کی ایک تسبیح پڑھ کر سمجھو کہ ہم نے رسول کا حق ادا کر دیا۔ یہ استہزاء ہے رسول کا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا یہاں طاہر لدھیانوی کا، کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے نظام۔ بیویاں غریبوں کی بھی ہوتی ہیں، انہیں بھی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ایک شہنشاہ نے اپنی بیوی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، تاج محل بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ مذاق ہے جو اڑایا گیا ہے تمام غربا کی محبتوں کا، تو یہ مذاق ہے جو اڑایا گیا۔ ماننا نبی کو، درود بھیجنا ان پر، جلوس نکالنا ان کا ولادت کا اور میلاد کا، اور محفلیں قائم کرنی ان کے لیے، طرز عمل اس کے بالکل برعکس کیا۔ نکالو تعزیے، کرو ماتم، کرو مد و ثنا حضرت حسین کی، لیکن طرز عمل اس کے بالکل برعکس۔ یہی تو استہزاء ہے، یہی تو تمسخر ہے۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ میں ایک اور اعتبار سے بھی اس آیت میں ان الفاظ میں اشارہ ملتا ہے، غور کیجیے۔ آج بھی اگر کوئی شخص
ان مقاصد کے لیے جن مقاصد جلیلہ کے لیے حضور نے مصیبتیں سہی، حضور نے فقر و فاقہ جھیلا، حضور نے تمام تکالیف برداشت کی، اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا۔ آپ اگر اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے تو اب بھی آپ کو دیوانہ کہا جائے۔ ہماری نگاہ میں وہ دیوانگی ہے، وہ ہوش مندی نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ تو اس سے اپنی ویلیوز کا اندازہ کر لیجیے کہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے تو اب بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں، حکم یہی لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور دیوانے۔ کیا دیکھا، اولاد کے لیے کیا چھوڑا، اپنے لیے کیا بنایا، دنیا سے کیا حاصل کیا، کون سا عیش و آرام، کون سی بلڈنگ ہے، یہ ڈرائنگ روم اور یہ بیڈ روم اور یہ فلانے روم، کہاں حجرہ حضرت عائشہ کا، اور اتنا کہ رات کے وقت حضور کے لیے نماز پڑھنے کو جگہ نہیں۔ جب سجدے میں جاتے تہجد پڑھتے ہوئے تو حضرت عائشہ کی ٹانگوں کو ہٹا کر ایک طرف کرتے تو جگہ ملتی۔ یہ بیڈ روم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقع ایلا کے زمانے میں حضرت عمر اجازت مانگی، باریابی کی، ڈرتے ڈرتے، اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ حفصہ کی سفارش کرنے آئے، باپ آیا ہے بیٹی کی سفارش کرنے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اجازت ملی، آنے دو۔ گئے ہیں حجرے میں تو دیکھا ہے کہ ایک چٹائی ہے، اس پر حضور ننگے بدن، یعنی کرتا نہیں ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ ایسے ہوتا ہے، وزٹر آیا ہے تو حضور ایک دم اٹھے تو دیکھا کہ کمر پر دبیاں پڑی ہوئی ہیں، نشان چٹائی۔ حضرت عمر رونے تھے۔ حضور کو شاید گمان ہوا ہو کہ وہی واقعہ جو چل رہا ہے، ایک بڑی ٹریجڈی، لیلا تمام ازواج مطہرات سے قطع تعلق کیا ہوا اس وقت، شاید اس کا تاثر ہے۔ پوچھا کیوں روتے؟ کہا کہ مجھے خیال آیا کیسر و کسرا کے لیے وہ عیش و آرام، اور آپ کے پاس کل یہ ہے ساز و سامان کہ ایک لکڑی کا پیالہ اور کہیں کو تھوڑے سے جو کا ستو رکھا ہوا، بس یہ فرنیچر بھی کہہ لیجئے، یہ کراکری بھی کہہ لیجئے، یہ سارا کچھ ہے ساز و سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاشانہ نبوت کا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ انہیں اللہ ان کے حصے کا سب کچھ اسی دنیا میں دے دے اور ہمیں اللہ پھر آخرت میں جو کچھ دے، ہم کیا اس پر راضی نہیں؟ یہ ہے معاملہ کہ آپ سوچ لیجئے کہ اب بھی وہ چیز آپ کے نزدیک دیوانی ہے، پاگل پن کوئی کرے تو صحیح۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے، یاد آتی ہے خواب۔ اول تو یہ کہ ادھر کا رخ ہی کوئی نہیں کرنے کو تیار، اور کرے تو دو چار قدم چل کے بے دم ہو کر بے حال ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اب قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے، جہاں اہل کفر کا ذکر آئے گا، کنٹراسٹ کے لیے فوراً اہل ایمان، ان کا حال تو یہ ہوگا، اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، وہ لائے اور جو ڈٹ گئے، جنہوں نے تقاضوں کو ادا کیا، نیک عمل کیے، کانت لہم ہو چکے ان کے، یہ قطعیت اور حتمی ہونا کسی چیز کا اس کے لیے اسلوب ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، الاٹمنٹ ہو چکی ہے، ریزرویشن ہو چکی ہے، ہو چکے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمان نوازی، بطور مہمان گاہ۔ وہی لفظ نزل، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اور کانت لہم جنات الفردوس۔ فردوس کے بارے میں حضور کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت کا وسطی اور سب سے بلند علاقہ یا جگہ، اعلیٰ و اوسطا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں پسند کریں گے، یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی چینج ہونی چاہیے۔ یعنی جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے کبھی دل اکتا جائے اور طبیعت میں سیری کا احساس ہو اور انسان چاہے کہ اب کوئی چینج نہیں چاہیے۔
اس کی رعنائیاں بڑھتی چلی جائیں، اس کی دلچسپیوں میں اضافے ہوتے چلے جائیں، اس کا حسن دن بدن نکھرتا چلا جائے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں اور جانے کی کوئی خواہش دل میں نہ رکھے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. توحید کی ایک بڑی عظیم آیت، اللہ کی خلاقی کا اور اس کی قدرت کا کیا تم اندازہ کر سکتے؟ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہو جائے سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے. اور جیسا کہ میں نے شاید پہلے بھی حوالہ دیا تھا، ایک مقام پر آیا ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں روئے زمین کے وہ قلم بن جائیں، اور یہ سمندر جو ہے اس کو 7 گنا کر لیا جائے. والبحر یمدہ 7 ابحر، 7 سمندر 7 گنے ہو جائے، تب بھی یہ کہ تیرے رب کے کلمات ختم نہیں. اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کل غالباً کسی سلسلے میں کہ کلمہ کیا ہے. کل موجودات عالم کلمات الہیہ، ہر شے کا وجود اللہ کے کسی کلمہ کن کا ظہور ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن. تو یہ اس کے کن کے کلمات ہیں. اسی کو خیال، اسی کو نظمایا ہے علامہ اقبال نے. وہ جو ایک نظریہ ہے اس دور کا، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی وسعت پذیر ہے. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اللہ اپنے خلق میں اضافہ کرتا رہے گا جو چاہے گا. اس کی خلاقی ختم تو نہیں ہو گئی، اس کی قدرت کے سوتے خشک تو نہیں ہو گئے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ صدائے کن فیکون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جئنا بمثله مددا، خواہ اس جتنی اور سیاہی بھی لے آئی. تو یہ آیت ایک تو اپنی جگہ پر اللہ کی قدرت اور اس کی خلاقی کے لیے ایک تمثیل ہے، لیکن اس کا ایک خاص لفظ ہے سورہ مبارکہ. حضرت مسیح کون ہے؟ کلمۃ اللہ، کلمۃ القاہا الی مریم. روح اللہ بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے. اور یہ ساری بحث اس سورے کے شروع اور آخر میں عیسائی جو ہے ان کی طرف روح سکون، اگرچہ نام نہیں کہہ لیا نصارہ کا، لیکن میں یہ بالکل ابتدا میں واضح کر چکا تھا کہ روح سکون عیسائیوں کی طرف، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہود کی طرف. ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا، ان کا بغیر نام لیے ان کے عقائد اور ان عقائد کے عواقب و نتائج جو نکلنے والے ہیں ان کا اشارہ کر دیا. اور یہ دلیل دی تھی نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اور حضور سے انہوں نے مباحثہ بھی کیا، گفتگو کئی دن جاری رہی. جب فیصلہ کن نہ ہوئی تو پھر وہ آیت مباہلہ اتری، چیلنج دیا گیا مباہلے کا، اور وہاں سے وہ دل دبا کر بھاگے. تو انہوں نے دلیل میں یہ بھی کہا تھا جب قرآن خود کہتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے تو کوئی تو ہو گئی ان کی ایک امتیازی شان بقیہ تمام انسانوں سے. اس میں یقیناً ایک عنصر ایسا ہے کہ جو الوہیت کا ہے، وہ عام بشریت کا نہیں. دلیل ان کی تھی بظاہر، اور وہ قرآن مجید سے دلیل لائے، کیونکہ سن 9 ہجری کا واقعہ قرآن اکثر ہو گئی نازل ہو چکا. تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے کلمات الہیہ، ہر شے کلمہ الہی. اس میں الوہیت کی دلیل کا حضرت عیسیٰ کو خاص طور پر کلمۃ اللہ صرف اس لیے کہہ دیا گیا کہ انسان کی پیدائش اور اس کی ولادت وغیرہ کا جو سلسلہ ایک مادی ہے، باپ کا نطفہ ہے، رحم مادر ہے، وہاں اس کا وہ پرورش پانا ہے، وہ حمل کا اور پھر وضع حمل کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک مادی سلسلہ ہے. حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی ایک کڑی جو ہے غائب ہے، اور وہ جو ایک میٹیریل لنک جو وہاں سے مسنگ ہے اس کی جگہ بھی اللہ کا ایک کلمہ کن جو ہے وہ وہاں اپنا کام ہے. اس کے سوا تو کچھ نہیں.
اس لیے ان کو دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ اختصاص کے ساتھ کلمۃ اللہ کہہ دیا. اور کلمۃ القاہا الی مریم، یہ مریم کی طرف اس کلمے کا القاء تھا کہ جو بھی تمہارے اس سلسلہ توالد و تناسل میں جو مادی ایک کڑی ہے، جو نطفہ پدر سے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص حکم سے وہ اس کڑی کو پورا کیا. اس لیے وہ کلمہ ہے اللہ کا، اس کے سوا کوئی الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں. مخلوق ہے عبد، لن يستنكف الوسيع ان يكون عبدا لله، اس میں کوئی توحید کا پہلو نہیں ہے. تو رائے امتیاز ہے ان کا. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اسی میں ان کے لیے یہی سرمایہ افتخار اور یہی ان کا سرۂ امتیاز. تو یہ ہے خاص اس کا ربط اور تعلق اس آیت کی صورت کے مضامین سے، جس میں ابتدا میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. اور اگر کسی کو کوئی مغالطہ ہو لفظ کلمے سے تو لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اب آخری آیت پر آ گئے. اس کا بھی حوالہ میں نے بالکل ابتدا میں دیا تھا. ایک عظیم آیت ہے توحید کی اور رد شرک اور شرک کے خاص قسم کے سرد بات. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی ایک عظیم آیت ہے توحید کی اور شرک کی 3 قسموں کے ابطال پر مشتمل ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ اولیاء پرستی کی نفی بھی یہاں آ گئی. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. شریک فی الملک والا مضمون بھی آ چکا. لا یشرک فی حکمہ احدا، سورہ کہف میں ہم یہ آیت بھی پڑھ چکے. اور رات کی تردید و نفی بھی آ چکی. اس سے تو آغاز ہی ہوا تھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت کہ شرک کی جملہ اقسام کو ایک اعتبار سے اور آپ 2 گروپوں میں منقسم مان سکتے ہیں. بہت سے حضرات چونکہ پہلے درس میں نہیں تھے اس لیے میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں. یہ اہم مضمون. شرک کی اقسام بے شمار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کبھی وقت ملے گا موقع آئے گا تو انہی 2 صورتوں سے نکال کر دکھاؤں گا کہ کتنے اقسام کے شرک جو ہے وہ ان 2 صورتوں میں بیان ہے. لیکن ان تمام کو 2 گروپوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ کہ جن میں خدا کو اس کے مقام بلند سے گرا کر کسی پہلو کسی اعتبار سے مخلوقات کے صف میں لے آتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جس میں مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر کسی پہلو کسی اعتبار سے خدا کے برابر بٹھا دیتے ہیں. یہ 2 ہی شکلیں ہیں. ایک نزولی کہہ لیجیے، ایک صعودی کہہ لیجیے. ایک میں خدا کا گرانا ہے، تنزل ہے اس کا، اور ایک میں مخلوق کو اٹھانا ہے اور اس کو خدا کے ہم پلہ بنا دینا ہے. 2 ہی شکلیں ہیں. اور میں نے شاید جو حضرات نہیں تھے پہلے درس میں، ان دونوں صورتوں کے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات مطالعے میں بھی یہی نسبت ہے. حضور کی ایک شان یہ ہے کہ انہیں اوپر اٹھایا گیا شب معراج میں، عروج، اور ایک شان یہ ہے کہ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک میں وہ صعود اور ایک میں نزول. سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور یہ تمہید ہے سفر معراج کی. اور سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. وہی سعودی اور نزولی وہ جو ایک نسبت ہے شرک میں، وہ ان دونوں صورتوں کی آخری آیات ہے. خدا کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو بیٹا بیٹی بنا کر مخلوقات کی طرف میں لے آتے. تم اپنے دوست بناتے ہو کہ کسی وقت کام آئیں گے. تم نے خدا کے اولیاء بھی اسی معنی میں مان لیے کہ شاید خدا کو کوئی ضرورت ان کی اور خدا کی کوئی کور دبتی ہے، کنی دبتی ہے ان سے، وہ جو چاہیں گے بنوا لیں گے.
تم نے خدا کو اپنے برابر کھڑا کر دیا. مرابر صورت خیش آپ لی دی، برون خیش تل آخر سے دی دی. تم نے خدا کو قیاس کیا ہے اپنے اوپر. اور دوسرا شرک کیا ہے کہ تم بندوں کو اٹھاؤ اور خدا بنا دو. تم نے عزیر کو بنایا، تم نے مسیح کو بنایا، اور مسیح کو تو ایسا بنایا کہ جس کی کوئی مثال دوسری ہے ہی. کسی کو اوتار بنا کر بنا دیا، اور پھر یہ کہ معبود کے درجے میں تو نہ معلوم کس کس کو لے آئے. روپیہ پیسہ تمہارا معبود خدا بن گیا. سارے عبد الدینار وعبد الدرہم. قل انما انا بشر مثلکم. اس شرک کا سد باب کیا جا رہا ہے اس عظیم آیت میں. اور میں حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قل اے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہی ہوں، بشر ہی ہوں تمہارے جیسا. اس میں ایک طرف تو بشریت کا بڑا پرزور اس بات ہے یہ دیکھیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے اس شرک کا راستہ روکا، اور ایسا روکا ہے کہ میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں شرک کی اقسام کی تقریر کے ضمن میں کہ یہ معجزہ لیونگ میریکل ہے یہ کہ حضور کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا. اور اس کا جو ہلاک کو چھوڑیے یہ بات کہ کہیں کوئی جاہل ناخواہ کوئی ایسی بات کر دے، بکواس کر دے کہ اتر گیا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر. یہ شاعروں کی، نعت خوانوں کی، جو ہلاک کی عوام کی بات نہیں. 1400 برس بیت گئے لیکن اس امت مسلمہ کے کسی مسلم فرقے کے مستند عقائد میں کوئی چیز ایسی آج تک شامل نہیں. حضرت مسیح کو ذرا ذہن میں لائیے، عیسائیوں کو کتنی کچھ محبت ہے حضرت مسیح سے، اور پھر دیکھیے کہ حضور سے کتنی محبت ہے مسلمانوں کو. اور پھر سوچئے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، حضور کے ساتھ تو یہ ظلم نہیں ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معجزہ جو رونما ہوا ہے، اور اسی کنٹراسٹ کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے جو میں نے آج بھی بیان کیا کہ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہو گئے. تو حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور سے؟ اور ذرا نوٹ کیجئے، عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا، کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خدا ہی بنا لیا. تو اگر یہی رفتار چلتی، یہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی تو اب بھی ہے، تو حضور کو کیا بنانا چاہیے تھا اور نہیں بنایا. معجزہ نہیں تو کیا. یہ ایک تحفظ خصوصی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. قرآن کو بھی حفاظت دی ہے اللہ نے، اس لیے کہ آخری کتاب. یوں تو تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. ان کو حفاظت کیوں نہیں دی گئی کہ آخری نہیں ہے، کوئی کجی آ جائے گی، کوئی ٹیڑھ آ جائے گی، کوئی تحریف ہو جائے گی، آنے والا ہے قرآن، وہ سب کی تصدیق کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے کے خلاف سازشیں بالکل ابتدا سے شروع ہو گئی. یہ معمولی فتنے نہیں ہیں، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. زیادہ جو ہے مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آئے راز، ورنہ یہ سازش اسی وقت سے شروع. اصل قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں. یہ بات تو اس وقت سے کہی جائے. یہ تو مصحف عثمان ہے قرآن کا، اس میں تو آیات نہیں، صورتیں نہیں. اس وقت سے فتنے شروع اور کتاب محفوظ ہے. بحمد اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن میں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اسی طریقے سے حضور کی شخصیت کو اگر محو کر دیا جاتا تو پھر کون آ کر بتاتا کہ حضور کیا تھے اصلا. مسیح کی حقیقت تو قرآن میں بیان کر دی. اگلی سورت سورہ مریم 2 رکوع پورے جو ہے شروع کے طویل، وہ مسیح کی حقیقت کو بیان کر دی. یہی ہے وہ آیات جو حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں. تو مسیح کی حقیقت تو بیان کر دی، اور اس طرح کر دی کہ حضرت نجاشی نے تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ یہ تم نے بتایا ہے مسیح حقیقت اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں تھے.
تو اگر حضور کے بارے میں یہ مغالطے پیدا کر دیے گئے ہوتے تو اس کی اصلاح کرو۔ یہ ہے وہ تحفظ خصوصی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور یہ ختم نبوت کا لازمہ، اور اس میں اس نوع کی آیات کو بڑا دخل آ، اور حضور نے اپنے معمولات میں، اپنے طرز عمل میں وہ کیفیت اختیار کی ہے کہ جہاں کہیں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہو وہی ٹوک دیا۔ آپ تشریف لائے، صحابہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تعظیماً روک دیا۔ مبادا یہ بھی کوئی کسی نوع سے مراسم عبودیت کے ساتھ کوئی ڈھانڈے ملا دیے۔ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ماشاء اللہ و ما شئت، کوئی بدنیتی والی بات نہیں اس میں، اعوذ باللہ من ذالک، الفاظ جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے۔ اشتباہ پیدا کیا جا سکتا تھا، روک دیا، ٹوک دیا۔ جعل قریب اللہ ندًا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا؟ مشیت صرف اس کی، الا یشاء اللہ، میری مرضی میری مشیت پر کسی شے کا دار و مدار نہیں، مشیت اس کی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو حضور کی بشریت، سورہ تغابن میں یہ مضمون آیا ہے، یہ ہم پڑھتے رہے ہیں، ہمارے منتخب نصاب میں شامل رہا ہے، اب میں اس پر زیادہ وقت نہیں دے رہا۔ اور ایک میں اشارہ کر چکا ہوں پہلے کہ وہ بھی ایک دوسری حد ہے جس تک کہ کچھ لوگ نکل گئے ہیں کہ بالکل ہی اپنے اوپر قیاس کر لو، تو یہ بھی قیاس جو ہے مال فارغ ہو جائے گا۔ بحیثیت نبی یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ان پر وحی ہوتی ہے، ان کا خواب بھی قطعی ہے۔ تمہارے خواب میں حدیث نفس بھی شامل ہو سکتی ہے اور وسوسہ شیطانی بھی شامل ہو سکتا ہے، ان کا خواب بھی نہیں۔ لی ما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں میسر نہیں، نہ ہم اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ کھلانا اور پلانا اس کا ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم 100 میں مثال نہیں رکھ سکتے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف اپنے سامنے دیکھتے ہیں آنکھوں سے، وہ اپنی پشت سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو بہت سے پہلو ایسے بھی ہیں، خود احادیث سے ثابت کہ یہ مثلیت اس معنی میں نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے بالکل اپنے اوپر قیاس کر لیں۔ خصائص نبوت، یہ ایک موضوع رہا تصانیف کا، خصائص کبریٰ، وہ کیا کیا خصوصیات تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ تو اس معاملے میں بس یہ ہے کہ درمیانی اقرار ہے، بشریت کا انکار نہیں، بشر ہے، نسل آدم سے ہیں، اور نسل آدم کے گلے سرسبد ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے بطن سے تولد ہوئے، کھاتے پیتے، معاشی دوڑ دھوپ بھی کی تھی، کاروبار بھی کیا تھا، شادی بھی کی ہے، بچے بھی ہوئے، سب کچھ۔ لیکن یہ کہ کچھ خصائص ہیں جن میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یوحی الیہ، اس پر وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ یہ جڑ ہے، یہ اساس ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اکیلا اور فردا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ دیکھیے وہی آخرت طلبی، آخرت پر نگاہوں کا جمے ہوئے ہونا، یہاں پھر آخری الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو کوئی امیدوار ہے، امید لگائے ہوئے ہے اپنے رب سے ملاقات کی۔ رجا کا پہلو یہاں اس لیے آیا کہ یہاں اہل ایمان کی طرف التفات ہے، روئے سکون ان کی طرف، اس میں ایک تسلی ہے ان کے لیے۔ مومن دنیا کے نقد کو چھوڑتا ہے آخرت کی ادھار کے لیے، کس امید میں کہ ایک وقت آئے گا کہ خیرات فاخرہ سے نوازا جاؤں، یہ اس کی امید ہے اپنے رب سے ملاقات۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا
جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے لقاء کا اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اجل معینہ، وہ وقت مقررہ آ کر رہے گا، حاضری ہوگی، ملاقات ہوگی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، جو قربانیاں تم دے رہے ہو، جو کوف تم نے جھیلی ہے اور برداشت کی ہے اصلاح میں، جو مسائل تم نے برداشت کیے اس کے علم میں، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا سننے والا۔ رات کی تنہائیوں کی تمہاری دعائیں اور مناجاتیں وہ یوں ہی کہیں فضا میں تحلیل نہیں ہوتی رہی ہے، تمہارا پروردگار سنتا رہا۔ پائندہ کا بیاج ہونے نہ، تم ہماری نگاہوں میں، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کرے۔ ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ وہاں جس کو صحیح سے تعبیر کیا یہاں اس کو عملا صالحا، عمل کو دیکھے، پونجی دیکھے کیا لے کر جا رہا ہے، کیا نذرانہ پیش کرنا ہے بارگاہ خدا بندی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اقسام شرک میں میں نے ایک اعتبار سے تو تقسیم آپ کو بتائی، ایک نزولی، ایک صعودی، ایک موٹی موٹی تین تقسیمیں ایک اور پہلو سے، کہ یا شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں اور یا اس کی عبادت میں۔ ذات میں شرک کی عریا ترین شکل کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی مان لے، وہ ہم کف ہو گیا، ہم جنس ہو گیا، ذات میں شریک ہو گیا۔ صفات میں کسی میں وہ قدرت، وہ علم، وہ دوام، وہ پائیداری، کسی کے ارادے اور کسی کی مشیت کی وہ شان مان لینا جو اللہ کے علم کی ہے، اللہ کی قدرت کی ہے، اللہ کی اختیار کی ہے، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کی ہے۔ یہ ہے وہ جو درمیان میں آئے سورہ مبارکہ ہے۔ پہلے شرک کی تردید سے سورت شروع ہوئی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ درمیان میں کون کون سے آئے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ شرک فی المشیت، اور وہ جو شرک کیا تھا اس مغرور اور متکبر نے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کیا شرک تھا؟ وسائل مادی، اسباب و ذرائع دنیاوی پر وہ اعتماد اور وہ بھروسہ، وہ توکل جو اللہ پر ہے۔ اور تیسری قسم ہے شرک فی العبادت۔ یہ بڑی وسیع الذیل ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی جملہ اقسام یہاں بیان کروں، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا، کسی کو مطاع مطلق مان لینا اللہ کے سوا، یہ بھی شرک فی العبادت ہے۔ کسی سے محبت کرنی وہ جو اللہ سے کرنی چاہیے، یہ بھی شرک فی العبادت، شرک فی العبادت قرار پائے گی۔ مراسم عبودیت کسی کے لیے وہ بجا لائے جائے جو اللہ کے لیے ہے، وہ بھی شرک فی العبادت ہو جائے گی۔ غیر اللہ کو سجدہ ہو، نظریں اور نیازیں ہو، سب اللہ کی، منتیں مانی جا رہی ہوں اللہ کے لیے، اس میں کسی کو کسی پہلو سے شریک کر لیا، شرک ہو جائے۔ دعا جو عبادت کا جوہر ہے، مخ العبادہ ہے، دعا کسی سے نہیں ہو سکتی اللہ کے سوا، کسی سے کی ہے شرک، اور وہ بھی شرک فی العبادت کی ایک شاخ ہوگی، اس لیے کہ اب دعا مخ العبادہ۔ اور پانچویں چیز یہ کہ عبادت کی شرط قبولیت ہے اخلاص، اسی لیے ریا اور سمعہ کو بھی شرک سے تعبیر کیا۔ کوئی کام اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے خالصتاً، اس میں آپ نے لوگوں کو دکھانا بھی اپنی نیت میں شامل کر لیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔
جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر چکا۔ اور یہاں تک فرمایا حضور نے تجزیہ کر کے، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنا سجدہ طویل کر دے، تو یہی شرک خفی ہے۔ یہ سجدہ جو اس نے کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر ویسے اس کا سجدہ تھا 15 سیکنڈ کا، اور جب دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا 20 سیکنڈ کا، یہ 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جسے دکھا رہا۔ اس سجدے کے مسجود 2 ہو گئے، اس لیے شرک ہے۔ تو شرک فی العبادت کی کم سے کم یہ 5 شکلیں ذہن میں رکھیے۔ شرک فی الاطاعت، مطاع مطلق صرف اللہ ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کا کہنا مان لیا اللہ کے کہنے سے اوپر یا برابر رکھ کر، معلوم ہوا کہ وہ شریک کر لیا۔ محبوب حقیقی اللہ ہے، ساری محبتیں اس کے تابع ہوں گی، کوئی محبت اس کے برابر بٹھا دیا، محبت کے سنگھاسن پر کسی کو اس کے برابر براجمان کر دیا، یہی تو شرک ہے۔ مراتب عبودیت جو خاص ہے اللہ کے لیے، اس میں شامل کر دیا، سجدہ کر دیا کسی کو۔ وہ جو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ سجدہ تعظیمی ہی تو تھا، جو مغل کورٹ میں، مغل دربار میں جاری تھا، اور جس کے خلاف کھڑے ہوئے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے دعا جو مخل عبادہ ہے، جو قول عبادہ ہے حضور کے قول مبارک کے مطابق، اس میں کسی کو شریک کر لیا پھر عبادت ہو گیا۔ اور آخری شے ریا اور سمعہ، دکھانے کے لیے یہ کام کرنا، یہ شرک۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، فہم صحیح سے نوازے، اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا شکر سر شکر کے جماز اب منزل رسید پروگرام کے مطابق آسان نہیں تھا۔ میں کل صبح شدید اطمینان محسوس کر رہا تھا، اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ پروگرام بیچ میں نہ رہ جائے، کہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ جو ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا، اور بر وقت پورا ہو گیا۔ جو بات میں نے کوئی غلط کہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور جو کچھ صحیح کہا ہو اسے آپ کے ذہن میں بھی بٹھائے اور آپ کے دل میں بھی بٹھائے، اور اس سے آپ کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، اس لیے کہ یہ اندر کی تبدیلی ہے در حقیقت جو انسان میں کسی پائیدار تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے۔ چوں بجا در رفت جا دیگر شود، یہ قرآن جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب ہے۔ یہ شخصیت اب وہ نہیں جو پہلے تھی، یہ شخصیت اور عمر ابن الخطاب اور تھے، عمر فاروق اور۔ چوں بجا در رفت جا دیگر، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور اصل تبدیلی اندر کی تبدیلی ہے۔ پورے عالم میں انقلاب محسوس ہوگا جب اندر انقلاب آ جائے۔ تو قرآن مجید در حقیقت اسی انقلاب کا ذریعہ اور اسی کا پیش ہے۔ اندر کی دنیا میں انقلاب آئے، نظر و فکر کی دنیا میں انقلاب آئے، سوچ میں تبدیلی پیدا ہو، انسان کے نقطۂ نظر میں تبدیلی پیدا ہو، اس کی ویلیوز بدل جائے، آخرت اس کا منتہا مقصود بنے بجائے دنیا کے۔ یہ ہے اصل میں تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ ان 2.5 دنوں کی محنت جو میری ہے اسے بھی قبول فرمائے، اور جو ایثار آپ نے کیا اپنے وقت کا یا آرام کا یا اور دنیاوی مصروفیات کا، ان کو بھی قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے فی الواقع دنیا اور آخرت دونوں کا توشہ بنائے۔